کو حکم دیا تھا تم نے سب نے مل کے برائی کو کنڈیم کرنا ہے. یہ آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, آج آپ سوئٹزرلینڈ میں چلے جائیں. سوئٹزرلینڈ میں یہ حال ہے کہ آج آپ سڑک پہ چلتے چلتے کاغذ پھینک دینا سڑک پہ, جو شہری ہوگا وہ آ کے کہے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. شہری آپ کے اوپر کہیں گے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے. یہ امر بالمعروف تھا, یہ مدینہ کی ریاست اس پہ کھڑی ہوئی تھی. ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں. نیوٹرل کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی کسی کو. آپ یا حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو یہ کہنا, آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکو آ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور کہ جی میں تو نیوٹرل ہوں. نیوٹرل انسان کو اللہ نے اجازت نہیں دی. آپ جب اگر آپ حق اور باطل کی جنگ میں آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس کا مطلب آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں. اس پہ اگر میں جو پرٹیکولرلی لاسٹ بات ہے آپ کی کہ اگر آپ ادارے نیوٹرل ہیں, نظام کرپٹ ہے, اوپر آ کے یہ دوسری ایک گورنمنٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے اپنے بندے بٹھا رہے ہیں, ای سی پی کے چیئرمین آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اینٹائی پی ٹی آئی ہیں. یعنی ای سی پی کا جو الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے, یہ اس سے زیادہ بائسڈ آدمی آیا ہی نہیں ہے پاکستان میں. اس سے سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, جب عدالت کے اندر انہوں نے اس نے جا کے اسٹیٹمنٹ دی جی 7 مہینے سے پہلے میں الیکشن نہیں کروا سکتا, عدالت کو اس دن اس کو فارغ کر دینا چاہیے تھا. کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے کی تیاری رکھنی چاہیے. 90 ڈیز سے زیادہ اگر گورنمنٹ آج جاتی ہے تو 90 ڈیز میں آپ کو الیکشن کروانا ہے. یہ کس منہ سے کہہ رہا تھا مجھے 7 مہینے دو؟ اس کا مطلب کہ یہ کمپٹنٹ, اس کو اس دن سیک کر دینا چاہیے تھا. اس نے اس لیے کیا کیونکہ اس نے یہ گورنمنٹ کا موقف جو تھا شہباز شریف وغیرہ کا کہ جناب ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, تو اس نے ان کا ساتھ دیا ہے. نہیں بٹ سو مائی کوشچن ہے کہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ای سی پی یا الیکشن کمیشن کے چیئرمین جو ہیں وہ بھی بائسڈ ہیں, آپ کے جو ہیں وہ ادارے بھی نیوٹرل ہیں, پبلک سپورٹ ہے انڈاؤٹیڈلی, اینڈ ویو سین دیٹ ان جلساز تھرو آؤٹ پاکستان ایز ویل, اینڈ سوشل میڈیا کے پہ بڑا ایویڈنٹ ہے. واٹ میکس یو سو شیور کہ آنے والی الیکشن جو ہے وہ آپ یو ایون ہیو اے فائٹنگ چانس دین, بیکاز لاٹ آف یور سپورٹرز آر جسٹ لائک یار فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو ٹائمز آیا ہے, یہ تو ٹھیک ہے ہم ساری اپنی نوائز نکال لیں گے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب پورا نظام اگر کرپٹ ہے تو واٹس از اٹ ایون ورتھ فائٹنگ فار. نظام میں انسان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارے انسانوں کے گھروں میں بیوی بچے ہیں, وہ سارا اس وقت جو بیوی بچے ہیں وہ سارے کھڑے ہو گئے ہمارے ساتھ آ کے. یہ جو پبلک ہے ان کے اندر اس طرح اتنا بڑا چینج آیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. جو سازش کر رہے تھے وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ کھڑی ہو جائے گی. انہوں نے تو سوچا تھا مٹھائی بانٹنے کی. انہوں نے کیا انہوں نے ایک کیریکٹر اسیسینیشن پوری کیمپین تیار کی. انہوں نے کرنا کیا تھا, انہوں نے کہنا تھا جیسے اس کو ہٹانا ہے, پہلے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ اتنا ان پاپولر ہو گیا کیونکہ انہوں نے میڈیا پہ پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی. مصدق کے اگینسٹ پہلے میڈیا پہ کیمپین چلی تھی, پیسے سی آئی اے نے پیسے خرچ کر کے کیمپین چلائی تھی. اور جب وہ کیمپین چل پڑی, پھر جب اس کو ہٹانا تھا تو لوگوں نے خوش ہونا تھا, اور پھر اس کی باقاعدہ کیریکٹر اسیسینیشن کرنی تھی جو انہوں نے تیار کی ہوئی ہے کیمپین. یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ پبلک اس طرح کھڑی ہو جائے گی. تو یہ خود شوق میں, اور یہ بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اداروں کے اندر لوگ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اس وقت اداروں کے اندر ان کے فیملیز سارے آج کھڑے ہیں. میں کیوں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چینج آئے گا, یہ میں پہلی دفعہ اپنے 26 سال کی پالیٹکس میں, بلکہ اپنی زندگی میں نے کبھی اتنا بڑا چینج جو اب آ رہا ہے میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. ہاں صاحب, ابھی آپ مورل اسٹینڈنگ کی بات کر رہے تھے, مجھے تھوڑا چیزوں کو گراس روٹ پہ اس پرسپیکٹو سے دیکھنا مجھے ذرا پریفر کرتا ہوں. مورل اسٹینڈنگ آتی ہے اچھی تربیت سے, اس میں آپ کی ہر چیز انوالو ہو جاتی ہے. آپ کے گھر میں کیا تربیت دی جا رہی ہے, آپ کے اسکول میں, تعلیمی اداروں میں, آپ کے مدرسوں میں, جہاں سے بھی آپ تعلیم لے رہے ہیں. آپ اگر آج دیکھیں جین زی جو ہے, میں ان سے ذرا تعلق بہت کلوزلی کنیکٹڈ رہتا ہوں ان کے ساتھ میں. آپ ٹی وی کے چینلز گھمائیں, پورے 70 چینل جتنے بھی ہیں, آپ کو بچوں کا ایک کانٹینٹ نہیں دکھتا. اینڈ آئی تھنک وی او اٹ ٹو دا چلڈرن, کیونکہ ہم نے اپنی جیسی جیسی زندگی گزار لی. یہ آپ جو بھی جد و جہد کر رہے ہیں آپ آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں, رائٹ. وہ کہتے ہیں نا, یو نیور گیٹ ٹو ایکسپیرینس دا شیڈ آف دا ٹری دیٹ یو پلانٹ. تو کسی بھی چینل پہ بچوں کا کوئی بھی پروگرام نہیں آتا, اور نہ ہی کوئی سائنس کا پروگرام آتا ہے. کسی زمانے میں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری آتے تھے ہندی میں, لیکن چونکہ وہ ہندی میں آتے تھے تو وہ ہندو کنسیڈر کیے گئے, وہ بین ہو گئے. بچے مانگتے ہیں انسپریشن,
ظاہر ہے بہت سارے بچوں نے آپ کو دیکھا, انسپائر ہوئے, آج وہ ٹیم میں کھیل رہے ہیں, ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس ہیروز بھی نہیں ہوں گے, آپ ان کو کوئی انسپریشنل کانٹینٹ بھی نہیں دکھائیں گے, آپ ان کو چاہے وہ ریلیجیس کانٹینٹ ہو یا سائنٹیفک کانٹینٹ ہو. میری فواد چودھری صاحب سے بھی اس معاملے میں ڈسکشن ہوئی تھی جب وہ منسٹری آف سائنس ہیڈ کرے, تو ان کو آئیڈیاز اچھے لگے, مگر وہ ظاہر بات ہے کہ ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنا سارا ٹائم لڑائی میں نکال دیتی ہے اور وہ کام ہو نہیں پاتا. وہ اپنے آپ کو بچانے میں پورا ٹائم نکل جاتا ہے. پہلے سال سمجھ آتا ہے, آخری سال الیکشن کی تیاری تھی, بیچ میں جو 3 سال ہوتا ہے اس میں بھی کووڈ آ گیا. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے آپ دیکھیں نہیں نظر آ رہی. اور یہ آئی تھنک ہمیں آج اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن ان دا کمنگ 10-20 ایئرس آپ اگر چائنا کی مثال دیکھیں, چائنا میں جو ہے ٹک ٹاک پہ باقاعدہ میتھ کے سوال آتے ہیں, بچوں کو کوئز کرواتے ہیں. انڈیا میں آپ دیکھ لیں بہت انسپائرنگ کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, چاہے وہ یوٹیوب کا ہو, چاہے وہ ٹی وی کا ہو, ان کی ایون فلم انڈسٹری سافٹ پاور کے تھرو. تو یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, اینڈ آئی تھنک وی اوو اٹ ٹو دا چلڈرن آف دس کنٹری. تو جو morality ہے نا اور ایتھکس, یہ ساری چیزیں میں نے جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو یہ ایک بڑا کیئرفلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کلٹیویٹ کیا تھا. میں نے رحمۃ للعالمین اتھارٹی بنائی. وہ کیوں بنائی؟ اس کا صرف ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو سیرت نبی سے ان کی ایتھکس امپروو کریں. بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں کبھی اس طرح کا اتنا عظیم انسان نہ آ سکتا نہ آیا, ان کی زندگی سے وہ بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا ریولوشن آئی ہے. دیکھیں لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ جب وہ 10 سال میں 622 سے لے کے 632 تک وہ جو ان کے 10 سال تھے مدینہ میں, وہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب آیا. آپ کو پتہ ہے جو ٹوٹل لوگ مرے جنگوں کے اندر 10 سالوں میں وہ 1200 تھے, 1200-1300 ٹوٹل لوگ مرے. سو ایکچولی وہ ایک فکری انقلاب آیا تھا, وہ ذہن چینج ہوئے تھے, انسان چینج ہوئے تھے. وہ جب تک آپ سیرت نبی نہ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا تھا. ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بچوں کو پڑھائیں سیرت نبی. اور میں نے پھر یہ بھی, کیونکہ اس وقت بہت بڑا اسالٹ ہے ویسٹرن کلچر, میں سب سے بہتر جانتا ہوں, میں نے اتنی زندگی 30 سال یعنی آف اینڈ آن وہاں گزارے. جب تک آپ نے جو بات کی میڈیا کے اوپر کانٹینٹ, ٹی وی پہ, فلموں میں, ہم اس کو اپنی کلچر اور اپنی دین کے ساتھ سنکرونائز نہیں کریں گے, ہم پھنسے رہیں گے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ, جن کے کلچر ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں ہے کہ ان کی وہ کانٹینٹ نے کتنا بڑا ان کے کلچروں میں فائدے کیا کروایا اور نقصان کیا کروایا. آج وہاں فیملی سسٹم ٹوٹ چکا ہے. ہندوستان کے اندر ان کا جو ہالی ووڈ بالی ووڈ کلچر ہے وہ ان کی فیملی سسٹم کو ڈیوسٹیٹ کر رہا ہے. ہم اس کو جب اپنائیں گے تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہے. اس وقت پاکستان اور مسلم دنیا میں جو چیز بچی ہوئی ہے وہ ہے ہمارا فیملی سسٹم. آپ جتنی ولگیرٹی اپنے ملک کے اندر لے کے آئیں گے, اور آپ ٹی وی پہ اور آپ موبائل فون کے اوپر جو کانٹینٹ ہے, جو پون ہے اس کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں, آپ جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے فیملی سسٹم پہ. جو پردے کا کانسیپٹ ہے وہ صرف کپڑوں کا نہیں ہے. سارا پردے کا اگر آپ صحیح معنی میں کوئی ایکسپلین کریں لوگوں کو, اس کے پاس فلسفہ ہے کیا, وہ بیسکلی فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے. آپ جتنی ولگیرٹی بڑھائیں گے, فحاشی بڑھائیں گے, آپ کا فیملی سسٹم افیکٹ ہو. ہالی ووڈ کے اندر ایک شادی کی ایوریج لائف سپین 2.5 سال ہے. 2.5 سال شادی لاسٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے اس میں خاندانی نظام چلتا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ پہلے تو ہم بچوں کی تربیت کروائیں اسکولوں سے سیرت نبی سے, کیونکہ انہوں نے مدینہ میں یہی امر بالمعروف اس کی بیسس رکھی تھی سوسائٹی میں. سیکنڈلی ہم کاؤنٹر کریں, جس طرح میں وہ ترکی کا جو سیریل تھا ٹی وی ارطغرل, اس کو میں جو یہاں لے کے آیا تھا پریزیڈنٹ اردوغان سے بات کر کے, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم آلٹرنیٹ لوگوں کو دکھائیں کہ ایک ایسا کلچر ہے جس میں یہ سارا جو فحاشی ہے, جو یہ بالی ووڈ وغیرہ جو گند ہے بالکل, جو تباہی کر رہا ہے, وہ ادھر بھی تباہی کر چکا ہے. ہالی ووڈ کے اندر جو ہم نے اپنی پہلے ایڈلٹس ہوتی تھیں 50 سال فلم کیا ہوتی تھی, اور آج آپ دیکھ لیں اور اس کا ایفیکٹ دیکھ لیں معاشرے میں. تو ہمیں دیکھیں کلچر ایکسچینج ہمیشہ ہوتا ہے, لیکن ایک ملک میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ کون سی کلچر کی چیزیں ہم نے لینی اور کون سی نہیں لینی. آپ اگر پوری طرح چیزیں لے آئیں گے, اس کا جو آپ کو کانسیکوینسز ہی نہیں پتا کہ آپ کی سوسائٹی پہ کیا ہو. اس کا سب سے بڑا آج کانسیکوینس ہے کہ
کہ آپ فاسٹسٹ رائزنگ کرائم آج پاکستان میں, جب میں نے آئی جیز بلا کے ان سے چیک کیا تو چائلڈ ابیوس اور ریپ یہ سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں کرائم. سو خان صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دوبارہ گورنمنٹ میں ہم میجورٹی میں آتے ہیں, لیکن جس طرح کا وہی والی بات جو مزمل نے کی کہ جس طرح کا نظام آلریڈی چل رہا ہے, مطلب اس میں آ کے پولیس ریفارمز کیسے ہو سکتی ہیں؟ مطلب آپ کے دور میں بھی 6 سے زیادہ آئی جیز پنجاب میں بار بار لوگ چینج ہو رہے ہیں, منسٹریز میں چینج ہو رہے ہیں. سو اس دفعہ ایسی کیا چیز ہے جو ڈفرینٹ ہوگی؟ اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ جو اداروں والی سائڈ ہے وہ مطلب آپ کے خیال سے وہ ابھی بھی نیوٹرل ہی رہیں گے جب آپ آتے ہیں, یا وہ آپ کو سپورٹ کریں گے؟ اور ایک بہت بڑا جو نیریٹو پچھلے 60 سالوں سے پاکستان میں کہ جی ان کی سپورٹ کے بغیر تو آپ آ ہی کوئی نہیں سکتا. سو جتنی مرضی آپ کے پاس پبلک آ جاتی ہے, ڈو یو فیل لائک کہ یو ول کم بیک؟ دیکھیں اس کو جب پبلک اس طرح موبلائز ہو جائے نا, دنیا کی تاریخ بتاتی ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے تو ایک دفعہ اس طرح کی موبلائزیشن دیکھی تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تب واقعی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کا. لیکن میں نے تب جو پبلک دیکھی تھی نہ, یعنی وہ انپریسیڈنٹ سی چیزیں ہوئی ہیں کہ ان نون لوگوں کو اتنے ووٹس پڑے. اور جب پیپلز پارٹی کا ویو آیا تھا ادھر اور مجیب الرحمان کا ویو آیا تھا ایسٹ پاکستان میں, تو اس سے کوئی نہیں روک سکتا جب اس طرح کا ویو آتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز تھے. لیکن میری کنٹینشن یہ ہے کہ پاکستان بدل گیا, اس کو آپ کوئی روک نہیں سکے گا. یہ جب پبلک کا ایک فیصلہ ہو جائے نا, جب پبلک ایک طرف, جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ پبلک اب جو شعور آ گیا ہے, جو نکل گئی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ, اور دیکھیں اداروں کے اندر پھر سے میں بتاتا ہوں انسان ہوتے ہیں, وہ نہیں روک سکتے, وہ روکنا چاہیں گے بھی نہیں. ان کے اندر سے, اداروں کے اندر سے پریشر ہوگا, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اچھا خان صاحب, اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا بھی تذکرہ کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں آپ ظاہر ہے فائر فائٹنگ میں بہت زیادہ لگے ہوئے تھے. ایک سارٹ آف ہنگ پارلیمنٹ تھی اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ چیز بڑی مشکل تھی. بٹ ون تھنگ دیٹ ہیز بین مسنگ, اینڈ اس کو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس میں بلڈ کروں گا. سوال میرے اس طرح دماغ میں آیا کہ پہلا تو یہ ہوا کہ اگر میں ٹویٹر دیکھوں تو آج کل بڑا ایک کویسچن مارک ہوا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی سیکیورٹی کو بڑا ہے ایک تھریٹ ہے. اسپیس میں بھی آپ نے, لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ بولا اور آپ نے اس پہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, وچ از فائن. بٹ دا وے دیٹ آئی سی اٹ, آئی فیل لائک کہ رائٹ ناؤ اٹس لٹرلی عمران خان اور نتھنگ, رائٹ. اینڈ جب آپ نے ایک اتنی بڑی پارٹی بنائی, 26 سال کی آپ کی جدوجہد ہے, آپ نے اس پارٹی کو اسٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن پراپرلی دے کر اس کو انفورس کیوں نہیں کیا؟ اور اس کی وجہ 2 ہیں. پہلا یہ کہ بار بار سوال آتا ہے کہ آگے کس کو ٹکٹ دیا جائے گا, الیکٹیبل, نان الیکٹیبل, کون چلے گا, کون نہیں چلے گا. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں نوجوان طبقے کو, میں کہتا ہوں کہ یار میں ہوں, جنید بھائی ہیں, طلحہ ہیں, ہم خواب سوچتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم نے پاکستانی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آج اگر کوئی نوجوان سوچتا ہے کہ اس نے پاکستانی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, اس کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے تحت وہ سسٹم میں گھسے, آہستہ آہستہ وہ اپنا ایک اسٹیچر بلڈ کرے اور کوئی نظام ہو. ابھی تو یہ پاور ہے, پیسہ ہے, کون کتنا پیسہ لے آتا ہے, کون کتنا ووٹ بینک لے آتا ہے, پاور لے آتا ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ جی وہ جو اسٹرکچر جو آپ پاکستان کو بدلنا چاہ رہے تھے وہ شاید اپنی پارٹی سے اگر اسٹارٹ کرتے تو اس 3 سال کے بعد آج آپ بہت بہتر جگہ پر ہوتے ان ٹرمز آف موبلائزیشن, ان ٹرمز آف پبلک تو آ گئی, بٹ جو پارٹی اٹ سیلف ہے وہ اٹ سیمز لائک آل اوور دا پلیس رائٹ ناؤ. دیکھیے مزامل, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ایک آئیڈیلسٹ ہوں, اور پہلے دن سے میں نے سوچا تھا کہ ہماری پارٹی, ہم الیکشنز کروائیں گے اور ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئیں گے, اور وہ لے آئے ہم. ابھی مراد سعید, کون سوچ رہا تھا کہ وہاں اتنے بڑے خان تھے مالاکنڈ میں اور مراد سعید اوپر آ جائے گا. اور اسی طرح علی محمد ہوا, یا ایک شاہد ہے ہمارا, شاہد ادھر کرک سے, وہ کھڑا ہو گیا, شاہد خٹک, وہ ہمارا ایک انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے ISF نکل کے وہ بن گیا ہے. یہ سارے نیچے سے آئے ہوئے ہیں. فاروق حبیب ہے ہمارا جو منسٹر یہ بنا ہے, یہ سارے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے ہیں اوپر. یعنی یہ پہلی دفعہ ہم نے جو شروع کی. تو دیکھیں ہماری واحد پارٹی ہے جو کہ ایک فیملی پارٹی نہیں ہے. باقی نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان کے سوائے ان کے خاندان کے کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہاں باپ بن گیا پرائم منسٹر, بیٹا بن گیا چیف منسٹر. یہ مذاق ہے ملک کے ساتھ. دونوں ضمانت پہ بھی ہے, اوپر سے کرپٹ بھی دونوں ہے. اور جو چاچا ہے وہ یعنی جو اس کا دوسرا بھائی ہے وہ
کانوکٹ ہے وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے. سو یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے نا, یہ ٹرو فیملی سسٹم, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ دس از ایون ورس دین کنگشپ. رائٹ, بٹ سوری میں آپ کی سے بات کر رہا ہوں کہ میں ایڈ کر دوں نا. دیکھیں میں صرف آپ کو, لیکن جو ہم چاہتے تھے نا کہ ہماری پارٹی میں, ہاں واحد پارٹی ہے جس نے بہت بڑا الیکشن کروایا اپنی پارٹی میں, لیکن وہ جو الیکشن تھا, جو سسٹم ہم نے پہلی دفعہ کیا الیکشن کا سسٹم, اس کے اندر ہمیں بڑے پرابلمز آئے, کیونکہ یہاں تو کوئی ٹریڈیشن ہی نہیں ہے پارٹی پہ الیکشنز کروانے کی. ہم نے پہلے ممبرشپ کی, پھر کوشش کی, لیکن وہ فلاڈ سسٹم تھا وہ, یعنی اس کے اندر ہمیں بڑی غلطیاں آئیں. پھر ہم نے سیکنڈ ٹائم کوشش کی, پھر ہم نے ممبرشپ کی, پورا ایک سیٹ اپ کیا, الیکشن سیل بنایا, لیکن وہ الیکشن ہم نے کیا نہیں ایونچولی, کیونکہ اس کے اندر جو سسٹم ہم نے موبائل فون کے ذریعے الیکشن کروانا تھا, کیونکہ وہ زیادہ آسان تھا, ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے تھے. انفارچونیٹلی جو ہم نے وہ سافٹ ویئر بنایا, وہ جب اس کو ٹیسٹ کیا وہ کام نہیں کیا, سو کوشش ہم نے پوری کی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ سیکنڈ چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت عمران خان ہے اور پی ٹی آئی ہے, لیکن یہ جو اس وقت ہم جس میں پڑے ہوئے ہیں نا, اس وقت میری پارٹی الیکشن سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ سارا کرپٹ سٹیٹس کو ایک طرف ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی ایک طرف ہے. سر لیکن اگر اس میں خدا نہ خواستہ عمران خان کو نکال دیں تو پھر پی ٹی آئی کس جگہ پہ کھڑی ہوگی؟ کوئی اور لیڈر بن جائے گا پی ٹی آئی میں, اور ہم چاہیں گے کہ وہ ایک پوری ممبرشپ ووٹ کرے ایک لیڈر کو, ہم کر دیں گے. وہ ہم ممبرشپ تو کر رہے ہیں, پھر سے ممبرشپ کیمپین کر رہے ہیں, ان سے کہیں گے ڈائریکٹ الیکٹ کرے ایک لیڈر کو, ساری پارٹی الیکٹ کرے بجائے انڈائریکٹ الیکشن سے. لیکن دیکھیں زندگی کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آج کل زندہ ہیں یا نہیں ہیں. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت جو بیٹل ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی اس طرح کی کلیئر ڈیوائیڈ نہیں آ گئی. سارے یہ ڈاکو 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو گئے, اور تحریک انصاف ایک طرف کھڑی ہو گئی, اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو الیکشن ہوگا یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو شاید دنیا میں بڑے کم ملکوں کے اندر ہو, اور اسی الیکشن میں پاکستان ایک قوم بننے جا رہی ہے. دیکھیں یہ سارے ملک میں ایک آیا. اب کراچی میں بھی کس پاکستان کی پارٹی نے 10 دن میں پشاور کا سب سے تاریخی جلسہ کیا, کراچی کا تاریخی کیا, اور مینار پاکستان بھر دیا. انہوں نے 11 پارٹیز نے مل کے مینار پاکستان کا 5% نہیں بھرا. اس باری اتنا بڑا کراؤڈ آیا کہ باہر بھی لوگ اندر ہی نہیں گھس سکے. سو دیئرفور یہ ایک یونیک چینج آ رہا ہے پاکستان میں. تو میں نے جب آپ نے کہا نا مکس فیلنگ شروع میں کہ آپ کو ہٹنے سے کیا ہوا, ایک طرف تو مجھے یہ جو سازش کامیاب ہوتے ہوئے میں تو شوق میں چلا گیا کہ ساری ایک پورے اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونا تھا مجھے شکست دینے کے لیے. دوسری طرف جو قوم کھڑی ہوئی ہے, میں تو سمجھتا ہوں اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی ہمارے ملک سے. اچھا سر, اس میں ابھی آج کی خبر ہے کہ مریم اورنگزیب نے کمیشن اسینچلی اناؤنس کیا ہے آن دا سائفر, جو آپ کا جس کی بیسس کے اوپر فورن کنسپیریسی کا آپ کہتے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیٹس اے گڈ تھنگ کنسیڈرنگ کہ پبلک بھی شاید دیکھ لے گی کہ ایگزیکٹلی کیا ہے اور کس طرح سے. یہ ایسے ہی ہے کہ شہباز شریف کے 16 ارب روپے کے کیسز ہیں کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے ایف آئی اے کے اندر, اور اب وہ ایف آئی اے کے اندر وہ سارے آفیسرز ڈال کے اپنے آفیسرز اپوائنٹ کر رہا ہے. یعنی جو انوالوڈ ہو وہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ تو انوالوڈ ہے ساری کانسپریسی میں. صرف ایک ہم کمیشن مانتے ہیں, وہ چیف جسٹس کے نیچے ہو, اور اس کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی اوپن ہیئرنگ ہو, بالکل ان کیمرہ ہیئرنگ نہ ہو, سارے میڈیا کے سامنے وہ کمیشن بیٹھے اور وہ پھر اس کی پوری ہیئرنگ کرے کہ یہ شروع سے لے کے اینڈ تک کیا ہوا تھا. خان صاحب ابھی آپ نے جلسوں کی بات کی اور آپ نے کافی سکسیزفل جلسے ایک ہی ہفتے میں 3 میجر سٹیز میں کیے. کراچی والا بھی ظاہر بہت بڑا تھا. کراچی کی عوام جو ہے دے ویری ڈس اپوائنٹڈ بیکاز وہ ایک اتنا بڑا شہر ہے, ہمارا فائنینشیل ہب ہے, اور وہ ایک بارش کی مار ہے اور پورا شہر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود کراچی نے ووٹ بھی آپ کو دیا, اور آپ کے فیس پہ ایسی جگہ ووٹ دیا کہ جہاں بنتا نہیں تھا, لیکن وہ ظاہر دے ور لوکنگ ایٹ اے بگر پکچر. مگر اس کے باوجود بھی مسئلہ یہاں آتا ہے کہ ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, وہ پھر 18ویں ترمیم آ جاتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو
اور میں بات کر رہا ہوں بہت بیسک چیزوں کی, بیسک انفراسٹرکچر کی, کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام ہو, کوئی سڑکیں سیدھی ہو جائیں, کوئی اسٹریٹ لائٹ ہی لگ جائے. اسٹریٹ کرائم اتنا پریویلنٹ ہے اور اتنا ایسا لگتا ہے کہ بہت لالس, وہ جو پرانی فلموں میں ویسٹرن موویز میں ہوتا تھا, کوئی بھی آیا گولی مار کے چلا جاتا ہے, مطلب یہ بہت کیجول ہو گیا ہے. تو کراچی کی عوام کیا ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اگر آپ اف یو ار ان پاور اگین؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے کرپٹ گورنمنٹ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ایک تو وہ گورنمنٹ پاور میں رہی ہے اور 14 سال ہو گئے اس گورنمنٹ کو. اس 14 سال میں انہوں نے کراچی کو نقصان تو پہنچایا ایک طرف, لیکن دوسری طرف انہوں نے جو ادارے تباہ کیے, جو پولیس کے اندر غلط بھرتیاں کیں, پولیس میں یعنی سندھ کی پولیس کے اندر انہوں نے کرپٹ ترین لوگوں کو رکھا ہوا ہے کیونکہ خود کرپٹ ہے. اس سے کیا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو کراچی میں جو لالسنس ہے, اگر آج رینجرز آپ ہٹا دیں تو کراچی تو فری فار آل ہو جائے. جو بھی تھوڑا بہت قانون ہے وہ جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ رینجرز کی وجہ سے. اس کا مطلب گورنمنٹ تو فیل ہو گئی. اس کا مطلب جو کام گورنمنٹ کا تھا یہ رینجرز کا تو کام لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. لیکن اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں, کراچی جس طرح لاہور ہے, جس طرح اسلام آباد ہے, جو بڑے بڑے شہر ہیں, جس طرح پشاور ہے, ملتان ہے, جب تک یہاں سٹی گورنمنٹس نہیں بنیں گے, جس طرح لنڈن کیا, لنڈن میئر ہے, وہ پوری ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. لنڈن کو چلانے کے لیے ایک سپریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹلی الیکشن سے وہ آتی ہے. ہم نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا ہے اس میں ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئرز ہوں گے, ناظم ہوں گے, جو کہ پورے شہر کو ان کی کیبنٹ چلائے گی اس شہر کو. وہ جب تک ہم وہ سسٹم نہیں لے آئیں گے, وہ اپنے پیسے خود اکٹھے کریں گے, ریونیو اکٹھا کرنا ان کا کام ہوگا. ان کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوں گے جو پانی کے بھی ایکسپرٹ ہوں گے, سوریج سسٹم کے بھی ہوں گے, پولیس ان کے نیچے ہوگی. جب تک ایک بڑے شہروں کو آپ جس طرح نیو یارک چلتا ہے, جس طرح لنڈن چلتا ہے, پیرس چلتا ہے, تہران چلتا ہے, آپ آج تہران چلے جائیں, سینکشنز کے باوجود جو آپ تہران کی فنکشننگ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لگے گا امیر ترین ملک لگتا ہے. وہ سارا صاف ستھرا شہر, ماڈرن سٹی, کیونکہ ان کی تہران کی اپنی گورنمنٹ ہے, وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتی ہے. ہمارا کیا پرابلم ہے کہ ہم جو بجٹ ہے پروونس کا اس سے ہم شہروں کو فنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یا تو وہ شہباز شریف کے زمانے میں کہ سارا 56% بجٹ پنجاب کا آپ لگا دیں لاہور کے اوپر اور وہ باقی سارا پیچھے رہ جاتا ہے, یا سندھ میں دیکھ لیں وہ سارا جو مین بجٹ ہے وہ انٹیریئر سندھ میں, کیونکہ وہاں سے ووٹ لے کے آتے ہیں, کراچی کو پیسے نہیں ملتے, کراچی کھنڈر بن چکا ہے. تو اس کا صرف ایک نتیجہ ہے کہ ان شہروں کو ان کی اپنی الیکٹڈ, ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ ان کا میئر بنے, ناظم بنے, وہ پھر اپنی کیبنٹ بنائے اور وہ پھر اس کو چلانے کے لیے اور اب چلائے بھی اور پیسے بھی اکٹھے کرے, وہی ذمہ دار ہو. آپ یقین نہیں کریں گے, میں جب بھی اسلام آباد یا لاہور آتا ہوں میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں باہر سے ہاتھ ڈال کے گیٹ کنڈی کھول کے چلے جاتے ہیں. ہمیں گلی کے کونے سے پہلے فون کر دینا ہوتا ہے کہ گیٹ پہ آ جاؤ, کیونکہ وہ جو تھوڑی دیر آپ کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور گیٹ کھلتا ہے اس میں ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. تو مطلب ہمارے لیے اتنا ایلین کانسیپٹ ہے کہ اے ٹی ایم کے اندر بندہ جاتا ہے نا تو باہر والا اندر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے, اندر والا باہر والے سے ڈر رہا ہوتا ہے. نہیں تو جب اوپر گورنمنٹ کرمنلز کی ہو, آپ دیکھیں نا ان کے سارے زرداری کے اوپر کرپشن کیسز, وہ ضمانت پہ ہے, چیف منسٹر ہے وہ اس کے اوپر کرپشن کیسز ہیں, وہ جان کے. اب میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ان 3.5 سال میں سارے کیسز تو پرانے بنے ہوئے تھے, ہم نے تو بنائے نہیں, ان کو پکڑائی کسی نے نہیں. جو سسٹم تھا وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کرپشن آف دا پاورفل, طاقتور کی کرپشن, جو ہمارا انصاف کا جو بھی طاقتور جن کے ہاتھ میں تھا وہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے, وہ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. تو جب وہ اوپر بیٹھ جائے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ تھانہ دار ایماندار بن جائے گا. سو جسٹ ایڈنگ ٹو دیٹ, پچھلے 3 سالوں میں بھی ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کوئی کسی بندے کو پراپر سزا ہوئی. وہ شروع میں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بلینز آف ڈالرز واپس لائیں گے. اب آئی تھنک شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ ججز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, نیب میں ایسے لوگ ہیں, بٹ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو آپ اگر ان کو ریپلیس کر کے اپنے بندے لاتے ہیں. نیب ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے. اس کو ان کا جو چیئرمین تھا جو ہے ابھی بھی, وہ نون لیگ کے زمانے میں اس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. ہم اس کو ریموو نہیں کر سکتے, ہم نیب کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے بائی لا. سو دیئرفور نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں اور عدلیہ آزاد ہے. تو آپ
اب FIA کے کیسز تھے. ہمارا جو ہم نے پکڑا یہ جو اس کی انہوں نے جو اپنے وہ جو بھی شوگر مل تھی ان کی, اس کے اندر یہ جو 16 ارب روپے کے پکڑے جو نوکروں کے نام پہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. اب وہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب ہم کریں کیا؟ وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. وہ کیس لگتا ہے کہ درد ہے, کمر درد ہے, یہ وہ ہے. میں کہتا ہوں بچایا گیا ہے اس کو, باقاعدہ اس کو بچایا گیا ہے, اور ہم پوری کوشش کرتے رہے, ہم نہیں کامیاب ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کو جب تک پوری پاور سے گورنمنٹ نہیں آتی, جس کو فکر نہ ہو سارا وقت کہ اپنی پارلیمنٹ پارٹی بھی رکھو, پھر ایلائز کو بھی ساتھ رکھو, پھر وہ ان کو وہ ناراض ہو جاتے تھے, پھر وہ اپوزیشن ساری ان کی کرمنلز کی اکٹھی تھی, وہ پورا بلیک میل کرتی تھی. تو ہمیں ایک بڑی کمزور گورنمنٹ ملی تھی. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس طرح کی آگے گورنمنٹ ملی, بہتر یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے بجائے گورنمنٹ چلائیں. خاصا تھوڑا سا میں کانورزیشن کو سوئچ کروں گا لوکل پالیٹکس سے انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف, اور ہم نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ ایک یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف بھی جا رہی ہے. ظاہر اس کی وجہ سے ڈائنامکس اینڈ فارن پالیسی اینڈ لاٹ آف دوز تھنگز آر چینجنگ ایز ویل. ایک چیز پرٹیکولرلی میں آپ کی پالیٹکس میں نوٹس کر رہا ہوں کہ آپ پہلے ایک سارٹ آف نیشنلزم, اینٹی کرپشن, لوکل اس کے اوپر تھے, بٹ ریسنٹلی یو بیکم مور آف این اینٹی امپیریلسٹ, یو نو ان دا کانٹیکسٹ آف کہ پرٹیکولرلی پوسٹ برٹش امپائر کا کولیپس ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے وہ ایک جو گلی کا بلی تھا وہ برٹش امپائر تھا, وہ ہٹا تو ایک اور بلی ایمرج کیا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور ہمیشہ ہوتا ہے نظام میں جو پاورفل ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. وائی ڈو یو تھنک فرسٹ آف آل کہ دیٹ شفٹ ہیز ہیپنڈ پرٹیکولرلی ان یور پالیٹکس ان یور لینگویج ان لاٹ آف دا ویز دیٹ یو ٹاک اباؤٹ لاٹ آف تھنگس. اینڈ دوسرا یہ کہ ان دس ملٹی پولر ورلڈ ہاؤ ڈو یو سی پاکستان پوزیشننگ اٹ سیلف, بیکاز اگین بہت کمپلیکیٹڈ ٹائم ہے, اور بہت ایسا ٹائم ہے جس کے اندر ہٹ اور مس ہے. ہمیں نہیں پتہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے سچویشن ایوالو کرے گی. کولڈ وار کی جو لرننگز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. پاکستان نے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک رائٹ پارٹی کا ساتھ دیا, اور اس کے باوجود آخر میں ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوا. ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں انہوں نے ایک لوزنگ پارٹی کا ساتھ دیا جو ہمارے سے بہت بہتر حالات میں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے منوور تھرو کرے گا پاکستان؟ کہ ہم نے US کا ساتھ دیا, رائٹ, سو آبویس سی بات ہے کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم لوگ ایک اچھی سپر پاور جو جیت گئی کولڈ وار, اس کے باوجود ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ ہماری ہمرز پھر رہی ہوں, ہمارے حالات بہت زبردست ہوں. آن دی ادر ہینڈ انڈیا رشیا کے ساتھ تھی, اور اس کے باوجود ان کی IT انڈسٹری, ان کی انڈسٹری اوور آل تو بڑے اچھے نکل گئے ہمارے سے. دیکھیں جی, پہلی تو ایک چیز پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری اینٹی امپیریلزم ابھی سے پالیسیز نہیں تھی. میں وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو بار بار ہمارے ماں باپ نے بتایا تھا کہ تم بڑے خوش قسمت ہو, آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے ہو. اور ان کے اندر بڑی اینٹی یہ جو ہمیں غلامی کرنی پڑی نا انگریزوں کو, جو بھی خوددار پاکستانی تھے ان کے اندر بہت اس کے خلاف ریئیکشن تھا. تو علامہ اقبال کی جو ساری شاعری ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی, آپ وہ ساری شاعری اس کے اندر جو وہ کہتے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے. یعنی جب ایک خوددار قوم ہی اس کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جب آپ غلامی کرتے ہیں تو آپ کبھی غلام نے کبھی بڑا کام نہیں کیا, کبھی کسی سوچا ہے کہ کلونیل جتنے ملک تھے ان میں سے کوئی مرج کیا ہو. جب یہ ایک آزاد قوم کھڑی ہوتی ہے, سو ہمیں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی انڈیا کے خوف سے ہم آ گئے امریکہ کے اس کے اندر سفیر آف انفلوئنس میں, اور سیٹو اور سینٹو کی ہم نے ان سے بغداد پیکٹ کا حصہ بن گئے. جب اسرائیل نے اور برطانیہ نے حملہ کیا مصر کے اوپر, جب ناصر نے سویز کینال کو نیشنلائز کیا, تو آپ سوچیں ہم برطانیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ہم وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو کیونکہ ہم شروع میں ہی ایک ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا. ہندوستان نے آتے ساتھ ہی انڈیپینڈنس میں فارن پالیسی بنا لی. فرق کیا تھا؟ ہندوستان کی جو اس وقت جو ان کے چیف ایگزیکٹو تھے جواہر نہرو, انہوں نے پوری سٹرگل کی تھی انڈیپینڈنس کے لیے, آزادی کے لیے, جس طرح قائد اعظم نے کی تھی. اگر قائد اعظم رہ جاتے پاکستان میں تو انہوں نے کبھی ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دینا تھا, کیونکہ وہ خوددار انسان تھے اور ان کی پالیسی بھی خوددار ہونی تھی. ہمارے میں جو ڈپینڈنسی سنڈرم آ گیا, ہم نے ایڈ کے اوپر ریلائی کیا, ہم نے اپنے پیر پہ نہیں کھڑے ہوئے,
اور وہ ذوالفقار علی بھٹو نے تھوڑی سی کوشش کی, اس کو فارغ کر دیا. اس کے خلاف بھی پوری سازش ہوئی, وہاں بھی سازش ہوئی, پھر مداخلت ہوئی اور اس کو ہم نے فارغ کر دیا. اس کے بعد کبھی بھی پاکستان کی فارن پالیسی آزاد نہیں ہوئی. تو پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ہمیشہ اینٹی پیریلسٹ تھا, کیونکہ میں تو وہ فرسٹ جنریشن پاکستانی تھا جس کو ماں باپ نے بتایا تھا تم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا اور آزادی کو ویلیو کرو. دوسری چیز, آپ نے یہ بات کی کہ جو ایمرجنگ سچویشن ہے دنیا میں, دیکھیں پاکستان کی پوزیشن ایک ہی ہونی چاہیے. ہمیں کبھی کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ہندوستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنا, ان کی خوددار پالیسی رہی, ان کی رسپیکٹ تھی دنیا میں, رہی زیادہ رسپیکٹ ان کی. ہم نے جو آخر میں یہ جو وار آن ٹیرر میں ہم نے آپ کی جو اپنے جو ذلت کمائی ہے, لوگ بھی مروائے, ملک کو بھی نقصان کروایا اور ذلت بھی ملی. پاکستانی کے ہر ایک پاسپورٹ سے پوچھے بیرون پاکستانی علیحدہ لائنوں میں کھڑے کرتے تھے. ہمیں موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ کر دیا. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم حکم ملا اور ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جس طرح اگر ہندوستان ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, ان کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے, وہ روس سے تیل لے رہے ہیں, انڈیا انگلینڈ امریکن ایلائی ہیں, وہ اسٹریٹجک ایلائی ہیں, اس کے باوجود وہ اپنے ملک کے لیے تیل ہے. ہمیں اجازت نہیں دی انہوں نے, اور یہ جو پتلا حکومت آئی ہے انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کو حکم ملنا ہے امپورٹڈ حکومت نے. لہٰذا میری فارن پالیسی بڑی کلیئر تھی, ہمیں سب سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, اور یہ ہو جانا تھا. میں آپ کو بتاؤں, ایک امریکنوں کو تو عادت ہی نہیں تھی کہ پاکستان اپنی خوددار پالیسی ہوگا. انہوں نے تو جب انہوں نے حکم دیا روس کا دورہ کینسل کرو, تو ان کو تو آئیڈیا نہیں تھا کہ پاکستان کینسل نہیں کرے گا. انہوں نے جب بیسس کا انہوں نے جب پروب کر رہے تھے, انہوں نے کہا جو حکم کرے. سو ان کو بھی یہ جو نیو نارمل, اس کو انہوں نے ایڈجسٹ ہو جانا تھا. انہوں نے یہ پتلے آ گئے ہیں اوپر, اور یہ اب وہی کریں گے جو امریکہ کہے گا اپنے انٹرسٹ کے خلاف. خان صاحب, جس سے گلوبل پوزیشننگ کی بات کی, پاکستان کا اوبویسلی پرسیپشن اتنا پازیٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. وی آر ناٹ بیڈ پیپل, اٹس جسٹ وی بن آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری بائی چوائس اور ادھر بائی سم ون ایلزز چوائس. بہت سارے ملکوں کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں, وہ اپنی سافٹ پاور یوز کرتے ہیں. جیسے انڈیا کا بالی ووڈ ہے, وہ ایک کلچرل فینومینا تو ہے. ہم دیکھتے ہیں جسٹن ٹروڈو بھی بھنگڑا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک سافٹ پاور انہوں نے اس پہ ورکنگ کی ہے کافی. 1938 میں تھائی لینڈ کے کنگ نے ان کی اپنی حکومت کا ان کا ایک پروگرام تھا جہاں پہ انہوں نے تھائی شیفس پریپیئر کیے, 3 قسم کے, ایک بہت فائن ڈائننگ کے, ایک مڈ ٹیئر اور ایک بالکل اسٹریٹ فوڈ. اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنے شیفس پھیلا دیے. آپ کو اگر اسٹریٹ فوڈ کھانا ہے آپ کو نیو یارک میں بھی ملے گا, آپ کو فائن ڈائن کرنا ہے لنڈن میں بھی ملے گا. تو اس سے لوگوں میں پرسیپشن, ایک تھرسٹ پیدا ہوئی کہ یار اگر تھائی فوڈ لنڈن میں اتنا اچھا مل رہا ہے آکسفورڈ اسٹریٹ پہ, تو تھائی لینڈ میں کتنا اچھا ہوتا ہوگا. اور اس کا رزلٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھائی لینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے خالی ٹورزم کی مد میں کماتا ہے. یہ چیزیں ہمارے یہاں اس طرح کی پالیسیز پہ کام ہوتا ہی نہیں. مینگو ڈپلومیسی ہم اتنی زبردست کر سکتے ہیں پوری دنیا میں, بہت ڈیمانڈ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں. ایک انٹرنل سافٹ پاور ہوتی ہے, جیسے بنگلہ دیش نے جو ہے سیڈ پلانٹ کی اپنی عوام میں. انہوں نے اپنا سکہ جو جاری کیا جو ان کے کرنسی کا تھا, اس میں انہوں نے جو امیجری یوز کی, انہوں نے دکھایا ایک ماں ہے, ایک باپ ہے اور 2 بچے ہیں. اور سکہ ہر غریب آدمی کی جیب میں جاتا ہے, تو ان کا ایک مینٹل میپنگ ہوئی کہ 2 بچے کرنے. تو انہوں نے پاپولیشن مینجمنٹ وہاں سے کرنا شروع کی, جس کا رزلٹ آج کافی ہم حد تک دیکھتے ہیں. دوسرا, 2000 کی دہائی میں انہوں نے ایک اور سکہ جاری کیا جس میں ایک بچہ اور لڑکی دونوں بیٹھے ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں کتاب ہے. سو انہوں نے ایک میسج کنوے کیا کہ دونوں کو پڑھانا ہے, جس کا رزلٹ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں خواتین جو ہیں ان کا رول بہت زیادہ ہے انڈسٹریز میں. اور ابھی سری لنکا کے جو کرائسس ہوئے, ساری انڈسٹری موو ہو کے بنگلہ دیش چلے گئی, ہمارے ملک سے بہت گئی ہے. تو خواتین کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے ملک میں 51% خواتین ہیں اور کافی حد تک مارجنلائزڈ ہیں, فریڈم ان کو اتنا نہیں ملتا. ہم ایک بہت بڑا ریسورس ضائع کر رہے ہیں اس طرح سے, چاہے وہ پالیسیز ہوں, چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی سوچ ہو. تو ان چیزوں پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں جو کہ آنے والے 20-25 سالوں میں ہمیں اس کا فروٹ حاصل ہو؟ دیکھیں, پہلے تو یہ جو سافٹ پاور ہے نا, میں اس کا کوئی زیادہ فین نہیں ہوں. یہ سافٹ پاور کی ہم بار بار پہلی دفعہ ہم نے مشرف کے دور میں سنی تھی سافٹ پاور, اور وہ ہوتا یہ تھا کہ باہر سے جب ڈیلیگیشن آتے تھے تو ہم فیشن شوز ان کے سامنے کر دیتے تھے کہ جی یہ ہماری سافٹ پاور ہے. یا پھر وہ ایک دفعہ شوکت عزیز گیا کہ جارڈن, تو مجھے کسی دوست کا ٹیلی فون آیا, کہتا پاکستان گیا وہ جارڈن اور اپنے ساتھ ٹروپ لے کے گیا ماڈلز کی جو کہ وہاں
کیٹ واک پہ چڑھے ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان سا, اور انلائٹنڈ ماڈریشن یہ بھی ایک مذاق تھا جس کی کسی کو آج تک سمجھ نہیں ہے کہ وہ مطلب کیا اس کا. یہ ہوتی ہے جب آپ میں احساس کمتری ہو تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں, یعنی اگر آپ فیشن شوز کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس سے کبھی کسی ملک کو عزت نہیں ملی. ہندوستان کو آپ نے پہلے نام لیا, ہندوستان کو عزت اس لیے ملی کہ انہوں نے اپنی عزت کروائی. کبھی مجال ہے ہندوستان میں کھڑے ہو کے یورپین یونین کے امبیسڈرز ہندوستان کو کہیں گے جی آپ یوکرین کے اوپر کنڈیم کریں رشیا کو, کسی کی ضرورت ہے کرنے کی, کیونکہ ان کو ریئیکشن آئے گا ہندوستان سے. ان کے پولیٹیشینز, ان کے لوگ الائنڈ ہیں, وہ اپنی جو ساورنٹی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنے یہ آخری 30 سالوں میں خاص طور پہ رمزی وہ جو ایمل کانسی کا, اس کو ہم نے امریکنوں کو پکڑا دیا. اس کے وکیل نے جب جج نے پوچھا کہ یہ تو کوئی قانون کارروائی کے بغیر آپ نے پکڑ کے اس کو لے آئے, کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں. اس کے وکیل نے جج کو کہا کہ کڈنیپ کر کے لے کے آئے ہیں. تو جج نے پوچھا اس سے, پھر اس نے دونوں وکیلوں سے اس نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کارروائی کی. تو اس وکیل نے وہاں کہا ایمل کانسی کہ پاکستانی اپنی ماں بھی بیچ دے پیسے کے پیچھے, ڈالرز کے پیچھے. سو جب آپ اپنی عزت نہیں کرواتے, یہ نہ ایکسپیکٹ کریں دنیا عزت کرے گی. جب آپ گوانٹانامو میں پکڑ کے پیسے لے کے یہاں سے لوگ پکڑا کے ان کو دے رہے ہیں, اور وہ یہاں آ کے ایف بی آئی پھر رہی ہے, اور سی آئی اے کانٹریکٹرز پکڑ کے لوگ لے کے, کانٹریکٹر پکڑ کے 2 لوگ مار دیتا ہے مزانگ کے اندر, اور ہم سارا ڈر کے پکڑا دیتے ہیں امریکنوں کے ہاتھ, اس کو قانون کارروائی نہیں کرتے, تو دنیا عزت نہیں کرتی. پہلی چیز اپنی عزت کروائیں. آپ نے دنیا سے عزت کروانی ہے, پہلے اپنی عزت خود کریں. اور وہ تو شروع ہوتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ خوددار فارن پالیسی سے, اور قوم تب کھڑی ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے, اگر ہم کب سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں, کب سے قرضے لیتے پھر رہے ہیں, کب سے ایڈ پر ڈلائی کر رہے ہیں. جب وہ سعودی عربیہ ہمارا جو جاتا ہے پرائم منسٹر, ساری قوم انتظار جی کیا پیسہ لے کے آئے گا. جدھر وہ آیا جی چائنا سے, میں جب بنا مجھے اتنی امبیرسنگ ہوتا تھا کہ ہمارا ملک بینکرپٹ تھا, مجھے پیسے مانگنے پڑتے تھے قرضوں کے پیچھے, یہ سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا سے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ 3.5 سال میں جو مجھے سب سے زیادہ شرم آئی وہ تب آئی جب مجھے ان سے پیسے مانگنے پڑتے تھے. کیوں نہیں ہم نے کبھی فیصلہ کیا کہ ہم اپنے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس وقت ہم قوم بن گئے, یہاں اتنا پیسہ ہے, نہ یہاں پیسے کی کمی ہے, اس ملک کے اندر ریسورسز کی کمی نہیں. ابھی آپ نے ٹورزم کی بات کی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو پاکستان میں ٹورزم پوٹینشیل ہے شاید ہی دنیا میں کسی ملک میں. ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم, ہمارے پاس دنیا میں یونیک ماؤنٹن ٹورزم, اسکیئنگ پاکستان میں یونیک ہے. ہمارے یہ جو کوسٹل بیلٹ ہے ساری, ایسی وہاں کوسٹل بیلٹ کے اوپر ہے, بیچز ہیں جو میں نے کہیں دنیا میں بھی نہیں دیکھی, ایمرلڈ پانی ہے وہاں, لیکن کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ انٹیپڈ ہے ہمارا ملک. کیوں وجہ ہے, جب آپ دوسرے سے بھیک مانگنے کے اور قرضے لے کے گزارے کریں, اور آپ ساروں کے گھر ہوں, چھٹیاں آپ کی لنڈن میں ہوں, آپ کے بڑے بڑے محلات وہاں ہوں, بزنسز وہاں ہوں, آپ کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہے. میرا بلیف یہ ہے کہ یہ جو سافٹ پاور تب آئے گی, ہم پہلے اپنی عزت کریں, اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. نصرت فتح علی خان ہمارا سافٹ پاور اس لیے تھی کیونکہ وہ اس میں پاکستانیت تھی, وہ ایک اپنا کلچر کا ہم پروجیکٹ کر رہے تھے.